آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جس کو کسی معلومات کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی لفظ کو پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گوگل کرتا ہے، وہ واٹس ایپ پہ چلا جاتا ہے، دوستوں سے پوچھ لیتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ مختلف جو ایپس ہیں اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن وہ کتابیں نہیں پڑھتا۔ حیرت کی بات ہے، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ایک رائٹر کی، ایک مصنف کی جو وہ کتاب لکھتا ہے تو 1000 کاپی نہیں بکتی، کسی کی 2000 کاپیاں بکتی ہیں، اس کے بعد بکتی نہیں۔ اور مغربی معاشروں میں دیکھیں کہ پڑھنے کا رجحان اس طرح زیادہ ہے، چاہے وہ 2 لفظ اور 2 صفحے یا 20 اربات پڑھے، وہ لازمی مطالعہ پڑھتے ہیں، وہ نالج میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کتابیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھئی کتابیں پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہیں، وہ فراغت وقت میں انسان کے لیے بہترین دوست بھی ہیں اور معاون ثابت ہوتی ہیں، اس کی شخصیت کو ڈھالنے میں، تشکیل دینے میں بڑی اہم رول ادا کرتی ہیں۔ کتابیں انسان کو نہ صرف عقل و فہم دیتی ہیں، سوچ بچار کرنے کی طرف مائل کرتی ہیں، بلکہ اس کی عقل کو تیز کرتی ہیں۔ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے اور اپنے دوستوں سے اکتا جاتا ہے تو کتابیں اس کی نہ صرف اداسی ختم کرتی ہیں، اس کو تسلی دیتی ہیں اور معاشرے کے تمام حالات و واقعات سے اسے روشناس کراتی ہیں۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے انسان کے تمام تر زندگی کو بدل دیا۔ 100 گریٹ بکس جو دنیا میں لکھی گئی ہیں، کیا آج ان دنیا کے اندر اس کے اثرات آپ کو معلوم نہیں ہوتے کہ لاکھوں کاپیاں بکی ہیں ان کی دنیا میں، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے امپروو کیا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن جو یہ پڑھنے کا عمل جو ہے وہ ہمیشہ عقل مند لوگ جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ شرارت والے ہوتے ہیں، وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو سادہ لوگ جو کہ لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں۔ لیکن عقل مند لوگ جو ہیں اس سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا انسان جو ہوتا ہے، جو کتابیں پڑھنے والا شخص ہوتا ہے نا، جو وہ بہت زیادہ اپنے اندر عقل و فہم رکھتا ہے اور دوسرے بندے کی نسبت زیادہ اچھے منظم طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لوگ مسلسل سٹڈیز میں رہتے ہیں، کتابی کیڑے کہلاتے ہیں، ان کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور جو گفتگو آپ کی اچھی کر دیتی ہے، کتاب کرتی ہے، آپ کو علم دیتی ہے، آپ کو شریکہ سکھاتی ہے، آپ کو نئے نئے لفظوں سے متعارف کراتی ہے، آپ کے علم میں اور نالج میں اضافہ کرتی ہے۔ انٹرنیٹ آپ کو اور سوشل میڈیا آپ کو معلومات تو دیتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے یو مسٹ بی گو ٹو دا ریفرنس، تم اب اس کی طرف چلے جاؤ اور یہ کتاب مطالعہ کرو، اس میں ڈیٹیل میں ملے گی، کیونکہ اس کے پاس صرف معلومات ہیں۔ لیکن کتابیں جو ہیں وہ مکمل ایک ماخذ ہے جو آپ کو اس سے روشناس کراتی ہیں، اور کتابیں پڑھنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ نہ صرف اچھی گفتگو کرتا ہے بلکہ دوسروں کو اپنے دلیل کے ساتھ قائل بھی کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ چاہیں کہ کتابیں پڑھیں تو بہت ساری کتابیں بہت سے اثرات انسان کے اوپر چھوڑتی ہیں۔ مثلا اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہسٹری پڑھیں، تو نہ صرف آپ کو ماضی کے تمام حالات و واقعات سے روشناس کراتا ہے کہ پہلے قوموں نے کیا کیا اور کیا غلطیاں کی جس کی وجہ سے ان کے فالز ہو گئے، کیا قوم سے عروج انہوں نے حاصل کیے اور کی وجہ سے ان کو تباہی آ گئی، اس سے روشن ہوتا ہے، اور وہ انسان اس سے معلومات سے عقل مند ہو جاتا ہے، وہ عقل دیتی ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں حساب کا تو وہ انسان کے دماغ کو چست کرتا ہے۔ اگر آپ منطق کو دیکھیں تو تقریر اور دلیل کو آپ کو تیز کر دیتی ہے۔ اگر آپ ادب کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مختلف معاشروں کی عکاسی جو ادب نے کی ہے، کیونکہ ادب جو ہوتا ہے وہ تمام اس کا موضوع بحث انسان ہے اور انسان کی سٹڈیز ہے۔ ادب جو ہے، لٹریچر جو ہے، وہ انسان کی سٹڈی ہے۔ ہم اشعری اگر پڑھیں، مثلا اگر اشعریہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تخیل کو تیز کرتی ہے، آپ کے تخیل کی تشکیل کرتی ہے، وہ آپ کو ایسے امیجنیٹو ورلڈ میں لے کر جاتی ہے اور ایسی خوبصورت چیزیں آپ کو روشناس کراتی ہے، اور وہ دیدار بخشتی ہے آپ کو کہ آپ تخیل میں چلے جاتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کسی کو شعر سنیں تو جب تلخ آپ مجھ سے واہ واہ نکلتی ہے، ابھی کیا بات ہے، اس کی وجہ ہے کہ آپ کے پاس وہ لفظوں کا وہ کھلواڑ، وہ خزانہ نہیں ہے جو کہ ایک شاعر کے پاس ہے، وہ آپ کے جذبوں کی عکاسی کر رہا ہے۔ تو یہ شاعری ہے۔ سمجھ شعور دلیل کے ساتھ کو بات کرنا چاہیں تو قانونی کتابیں پڑھ لیں، آپ کے اندر سوچ و بچار پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فلسفہ پڑھیں
تو آپ کسی بھی چیز کی تہہ پر جانے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، آپ کو اس کی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس طرح اگر آپ کسی انسان کا مطالعہ کرنے کہ اس کی عادتوں، اطوار اور اس کے بیہیویئر کیسے ہیں، تو نفسیات پڑھیں، آپ کو کتابیں یہ ساری چیز دیتی ہیں۔ مگر یہ کتابیں جو ہیں اس کو چوائس کرنے کے لیے بڑی سمجھ سوچ سے کام لینا چاہیے۔ کئی کتابیں محض جو ہے وہ صرف وقت پاس کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، اور کئی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ہضم کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ مشکل سے ہضم ہوتی ہیں نکلتی ہیں، کیونکہ بڑی تلخ ہوتی ہیں۔ ان کی جو ہے وہ انسان کو اصل جو انسان مطالعہ کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، تو اس کی حالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا جاہل تھا، اس کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ اس کے گرد یا معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ایک پرائیویٹ مرر، ایک آئینہ دے رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے معاشرے میں کہ کیا اس طرح کے کیسے انسان ہے، اس کے اندر کی کیفیات کو بیان کرتا ہے۔ رائٹر جو ہے وہ اگر اس نے کتاب لکھی ہے تو بڑی محنت سے اس نے لکھی ہے، بڑی جستجو کے بعد، بڑی تلاش کے بعد اور بڑی محنت کے بعد اس میں جذبہ، اس کے اندر اس کی محنت، اس کا تجربہ اور اس کی سرچ شامل ہوتی ہے۔ تو وہ آپ کو ایک کتابی صورت میں ایک نچوڑ دے رہا ہوتا ہے اس کی زندگی کا، جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سٹڈی ہیومن سٹڈی ہوتی ہے۔ وہ ہیومن سٹڈی سب سے مشکل سٹڈی ہے اس کو کرنا، اور یہ کئی کتابیں جو ہیں بڑی زہریلی ہوتی ہیں، یعنی سانپ جیسے زیادہ زہریلی ہوتی ہیں، وہ خطرناک، مشو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، جن کو پڑھ کر بندے کو نیند نہیں آتی، اضطراب ہو جاتا ہے کہ میں اتنا جاہل تھا، اتنا۔ اور ایسی کتابیں بھی دنیا میں لکھی گئی، ایسے اولیاء کرام نے لکھی، جیسے کشف محجوب کو لکھا گیا تو حضرت دادا گنج بخش کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہے وہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے میری کتاب ہی کافی ہے۔ کتنا ضخیم خزانہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر 100 گریٹ بکس، آپ جائیں گوگل کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ گریٹ بکس جو ہیں، اگر افلاطون کی آج بھی دی ریپبلک جو ہے پلیٹو کی وہ موجود ہے، اس نے بتایا ہوا ہے کہ ریپبلک میں کس طرح کی حکومت ہونی چاہیے، کیسے لوگ ہونے چاہیے، آج موجود ہے۔ اگر ڈکنس کا آج پڑھایا جا رہا ہے تو چائلڈ سائیکالوجی کے حوالے سے پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر مارکس کی اگر دیکھیں داس کیپٹل اس نے لکھی ہے تو اس کا رشیا کی سوسائٹی نے اس پر کس طرح امپیکٹ ڈالا ہے، اور اس طرح گورباچوف کی پریسٹائکا جو ہے اس سے تحکہ مچا دیا آ کر۔ اس طرح بے شمار ایسی بکس ہیں، دا پرنس مکیولی کی جو ہے 16 سینچری میں لکھی گئی، اس نے تحکہ مچا دیا، اس نے انسان کے اندر کی تمام ریاست کی خوبیاں خامیاں، اس کے ایڈوانسمنٹ آف لرننگ کمال کر دیا اس نے لکھ کر۔ وہ پڑھیں، آپ کو ایسی نایاب کتابیں ملیں گی معاشرے میں، اور جس نے دنیا کو بدل دیا۔ اور یہ کتابوں نے ہی بدلا، یہ نہیں تھا کہ وہ ریولیوشن اگر آیا تو انسان کے اندر سے آیا، اس کی خیالات کی سوچ نے بدلا، یہ نہیں تھا کہ اس نے جو ہے وہ خود بخود بدل لیا یا کوئی سیاسی موومنٹ چلی، نہیں، اس نے اپنی سوچ کو بدلا اور اپنے گرد و نواح کو بدلا، تو کہ اس کے اندر تحریک جو تھی اسے نالج نے پیدا کی اور اس مطالعے نے کی کتابوں سے۔ اور آج اس معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہر کوئی آج مصروف تو ہے سوشل میڈیا میں، لیکن اس کے پاس کمی کس کی چیز کی ہے؟ نالج کی۔ اور نالج کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ کتابوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اور کتابیں ہمیشہ اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے کہ وہ آپ کے وقت کا ضیاع کر رہی ہیں، بلکہ اس لیے پڑھنی چاہیے کہ وہ آپ کو وہ روشنی دے رہی ہیں، جہالت سے جو ہے وہ آپ کو روشنی کی طرف لا رہی ہیں، جو آپ کو پتہ نہیں ہے بتا رہی ہیں۔ وہ ہر ایک کتاب کے اندر ایک نچوڑ ہے ایک رائٹر کا، اور دیکھیں کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی، اور کتاب کو ہمیشہ شروع سے پڑھنا چاہیے کہ رائٹر کا کیا مقصد تھا، کتاب پیش رفتہ سے پڑھنا چاہیے، کیا موضوع بحث ہے اس کا وہ دیکھنا چاہیے، اور کس چیز پر اس نے قلم اٹھایا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ اور نہ صرف یہ کہ ایک سسپینس والی کہانیاں یہ بھی پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے، مگر یہ ہے کہ ایسی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے جو انسان کو مکمل معلومات بھی دیتی ہیں اور نالج بھی دیتی ہیں، اور اس کے اندر کی اسٹیٹک پلیئر جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جمالیت حص جو ہوتی ہے اس کی بھی وہ ترجمانی کر رہی ہوتی ہے، اس سے وہ مزہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک اچھے کتاب میں ہمیشہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، کاز ایفیکٹ ہوتا ہے، الپیئر انسٹرکشن بھی ہوتی ہے۔ کہانی اگر آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈرامے میں اصلاح بھی دے رہا ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے تو اس میں پلیئر کے ساتھ جو انسٹرکشن بھی ہے، لیکن وجہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے، تو آپ اسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج بھی وہی ارسطو کی وہی پرانی سٹوری کہانی ہے کہ یونٹی آف ڈرامہ جو اس نے لکھا تھا اور شیکسپیئر نے اس کو کاپی کیا آگے سے، آج بھی ڈرامہ جو ہے
وہ اگر اس صورت میں آیا ہے کتاب سے، عملی صورت میں آیا ہے تو کتاب سے ہی آیا ہے، اور کتابوں نے ہی انسان کے بہت سارے معاشرے کی حدوں کو تعین بھی کیا ہے، بدلا بھی ہے انسان کو، اس کو سیولائز بھی کیا ہے، تمدن دیا ہے، اس کو سب کچھ دیا ہے جو اس کو حاصل نہیں تھا۔ اور یہ کتابوں سے محبت رکھیں، کتابوں سے تو پڑھیں، لیکن سوشل میڈیا بھی کریں، لیکن آپ اس کو ریفرنس کے طور پر استعمال ضرور کریں، لیکن مطالعے کے لیے آپ کتاب کو نہ صرف پڑھیں بلکہ اس سے مدد بھی حاصل کریں، کیونکہ آج مغربی معاشرہ اتنی ترقی پر کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ادب کی اہمیت کو سمجھا اور اس کو جانا اور اس کو لاگو کیا اور وہ ترقی کر گئے۔ لیکن آج ہمیں جو ہے معاشرے میں یہ اچھا لٹریچر نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے، حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی تمام رائٹرز کی جو پہلے لکھا کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں وہ اچھا جو کریٹو جو ہے تخلیقی کام جو ہے ادب میں وہ نہیں مل رہا جو کہ پہلے ملا کرتا تھا، کیونکہ ہمیں بھوک افلاس نے اور دوسرے معاشی بدحالی نے اور ہمدرد نے، معاشرے میں بے ہنگمی نے جو ہے اس قابل نہیں چھوڑا، اور جو ہے باقی کثر جو تھی یہ سوشل میڈیا نے نکال دی ہے۔ ہر کوئی موبائل پر مصروف ہے، نہ صرف کہ کتاب کی طرف رغبت۔ یہی وجہ ہے طالب علموں کی نہ پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ زیادہ تر وقت جو ہے اپنا گوگل کرنے میں اور سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں نسبت کے مطالعہ کرنے کے، کیونکہ مطالعے کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے وہ عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے۔